چلیے آج ہم علم الصیغہ کو شروع کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ نے علم صرف کے تعلق سے پڑھا کہ اس فن کا نام صرف کیوں رکھا، تعریف، موضوع اور غایت، اس کا حکم، تمام باتیں آپ نے اس کے تعلق سے پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے علم الصیغہ نام رکھنے کی وجہ پڑھی اور مصنف کے حالات کو جانا۔ چلیے آج ہم شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھیے آپ اپنی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مکمل تحقیق کہ یہ با شروع میں کیوں آیا اور یہ کون سا حرف ہے، اس کے بعد اسم میں کا الف کہاں گیا اور اسم کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور لفظ اللہ یہ مفرد ہے، مشتق ہے، عربی ہے، عجمی ہے، ٹھیک، یہ مکمل تحقیق بسم اللہ کی آپ یہ مکمل ایک الگ سبق ہے۔ اگر آپ بسم اللہ کی تحقیق جاننا چاہتے ہیں تو الگ مکمل جو سبق ہے اس کو سن لیں، ٹھیک۔ چلیے اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ نیچے دیکھیے الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المضارعین لہ فی الصفات والاعمال۔ یہاں سے خطبہ بیان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مصنف اپنی کتاب کو جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد حمد بیان کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں تو یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، اس لیے کہ قرآن شریف پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن شریف میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو چونکہ قرآن شریف میں بسم اللہ سے شروع، اس کے بعد حمد کا ذکر ہے، تو تمام مصنفین قرآن شریف پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو کرتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اور دوسری وجہ یہ ہے چونکہ حدیث پاک ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں بسم اللہ فہو اقطع، یا شک راوی او اجزم بھی ہے، اجزم کیا ترجمہ کہ یعنی ہر کوئی سا بھی کام ہو تو ہر امر ذی شان یعنی کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کے حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے۔ تو دو حدیث پاک ہوئیں، ایک اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو ناقص رہتا ہے، اور ایک حمد سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے۔ اچھا، تو اب مصنف نے بسم اللہ کے نام سے شروع کیا، تو یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک تو دونوں ہیں، حمد کی، اللہ کے نام کی بھی اور حمد کی بھی، لیکن اب ان دونوں حدیث پاک پر ہم کیسے عمل کریں گے کہ پہلے بسم اللہ سے شروع کریں گے تو حمد والی حدیث پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، اور حمد سے شروع کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ والی حدیث سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے، دونوں حدیث پاک ہیں، شروع نہیں کیا جائے، تو اب کیسے کریں؟ تو اب یہاں پر دیکھیے ابتدا کرنے کی قسمیں کر لی ہیں کہ ابتدا کی جو ہیں 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ابتدائی حقیقی، نمبر 2 ابتدائی اضافی، اور نمبر 3 ابتدائی عرفی۔ یہ ابتدا کرنے کی قسمیں ہیں۔ اچھا، ابتدائی حقیقی کا مطلب آسانی سے یہ سمجھ لیجئے، ابتدائی حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو، چاہے بعد میں ہو لیکن اس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ مثال کے طور پر پیاز ہے تو پیاز کا جو سب سے اوپر والا چھلکا ہوتا ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا، وہ ہے ابتدائی حقیقی۔ اس کے نیچے بہت سارے چھلکے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی چھلکا نہیں، تو سب سے اوپر والا چھلکا ابتدائی حقیقی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنے کپڑوں کی تہ بنائی تو کپڑوں کو جو تہ بناتے ہیں تو اوپر والی جو تہ ہے سب سے اوپر والی وہ ہے ابتدائی حقیقی، اس کے نیچے جو تہ ہیں وہ سب ابتدائی اضافی، ابتدائی عرفی میں آئیں گی۔ تو ابتدائی حقیقی کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سب سے پہلے ہو، اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اس کے بعد میں چاہے کچھ بھی ہو، تو ابتدائی حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر
ایک حدیث پاک کو ابتدائی حقیقی پر محمول کرتے ہوئے یہاں پر بسم اللہ سے شروع کر دیا۔ ٹھیک، اب یہاں پر اچھا دوسری ابتدائی اضافی اور ابتدائی عرفی بھی ہیں، تو اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ ابتدائی حقیقی کو محمول بسم اللہ والی حدیث کے مطابق کر دیا، لیکن حمد والی حدیث کے مطابق کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اس کے مطابق کر لیتے، اعتراض تو ہو سکتا ہے نا۔ تو دیکھیے چونکہ بسم اللہ والی حدیث پاک میں جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، ذات ہے، اور ہم ایک صفت ہوتی ہے، یعنی اچھا ہونا، برا ہونا اور خراب ہونا، کسی کی تعریف سب صفت میں آتا ہے، اور ایک ذات ہوتی ہے جس کی حمد بیان کی جاتی ہے، تو ذات ہوگی تبھی تو حمد بیان کی جائے گی، تو اس لیے ذات کا ذکر ہے، تو اس لیے اس ذات کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کو ابتدائی حقیقی پر محمول کر لیا، اور چونکہ اس حدیث پاک میں حمد جو وصف پہ دلالت کرتا، وصف کا ذکر ہے، اس لیے اس کو بعد میں رکھا۔ چلیے اب دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے آپ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمد میں جو الف لام ہے یہ اسمی ہے یا حرفی ہے، استغراقی ہے، جنسی ہے، خارجی ہے، ذہنی، کس چیز کا ہے؟ تو الف لام کی مکمل تحقیق، مکمل بحث، مکمل ایک وہ الگ سبق ہے، آپ اس کو سماعت کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور حمد کے بارے میں نے بتا دیا، حمد، مدح، شکر، ثنا، اس میں کیا فرق ہے وہ بھی سبق آپ نے سن لیا ہوگا۔ چلیے دیکھیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں، ید مانے آتے ہیں ہاتھ، جس کے ہاتھ میں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، تو یہاں پر اس کا ترجمہ لگتا ہے قبضہ قدرت، تو جس کے قبضہ قدرت میں تصریف الاحوال، حالتوں کا پلٹنا ہے، حالتوں کا بدلنا ہے، ٹھیک، تصریف صرف بدلنا، پلٹنا، احوال یہ حالت کی جمع ہے، احوال حالتوں کا پلٹنا ہے، یعنی حالتوں کا پلٹنا، چونکہ امیری سے غریبی اور بیماری سے تندرستی، تندرستی سے بیماری، تو یہ تمام حالتیں ہیں نا، تو یہ تمام پلٹنا کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، تو تصریف الاحوال حالتوں کا پلٹنا ہے، وتخفیف الاثقال اور بوجھوں کا ہلکا کرنا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں بوجھوں کا ہلکا کرنا ہے، تخفیف ہلکا کرنا، اثقال یہ ثقل کی جمع ہے، بوجھ بھاری پن، بوجھوں کا ہلکا کرنا ہے۔ بوجھوں کا ہلکا کرنا کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ گناہ انسان کرتا ہے تو گناہ کا بھی تو ایک بوجھ ہے، تو توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا گناہوں کو، تو یہ بوجھوں کا یہ بھی ایک ہلکا کرنا ہوا، ٹھیک۔ آگے والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام ہو، رحمت کاملہ نازل ہو۔ اصل میں یہ لفظ صلاۃ جو ہے نا، یہ صلواتن تھا، اس کی اصل صلواتن، اور یہ اس میں تعلیل ہوئی صلاۃ۔ اب مین مقصد یہ ہے کہ صلاۃ کا ترجمہ کبھی تو درود و سلام لگتا ہے، کبھی اس سے استغفار مراد ہوتا ہے، کبھی رحمت کاملہ مراد ہوتی ہے، لیکن تو کب کون سا ہم ترجمہ لگائیں گے؟ تو دیکھیے، جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو وہاں رحمت کاملہ مراد ہوتی ہے، ٹھیک، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کر دی جائے تو وہاں پھر استغفار مراد ہوتا ہے، اور جب انسانوں کی طرف کی جائے اس کی نسبت صلاۃ کی تو وہاں دعا مراد لیتے ہیں، ٹھیک، اور جب چرند و پرند حیوانات کی طرف نسبت کی جائے تو وہاں مراد تسبیح ہوتی ہے۔ اور صلاۃ یہ شریعت میں ایک ارکان مخصوصہ کا نام بھی ہے، نماز کو بھی صلاۃ بولتے ہیں، ٹھیک، اور ویسے اس کے لغوی معنی جو آتے ہیں لغت کے اعتبار سے وہ دعا کے آتے ہیں، تو یہاں پر صلاۃ کے معنی رحمت کاملہ ہے، ٹھیک، رحمت کاملہ نازل ہو، سلامتی نازل ہو، کس پر؟ علی سید الہادین الی محاسن الافعال، علی معنی پر، سید معنی سردار، یا اس میں سیدن تھا، آپ پڑھیں گے اس کی تحقیق، ہادین ہدایت دینے والے، اس میں فاعل کا صیغہ، الی محاسن، محاسن یہ حسن کی جمع، خلاف قیاس، افعال یہ فعل کی جمع ہے، اچھے کاموں کی طرف ہدایت دینے والوں کے سردار پر کیا ہو؟ رحمت کاملہ نازل ہو اور سلامتی نازل ہو۔ دیکھیے مصنف نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نام نہیں لیا، نام کیوں نہیں لیا؟ اپنے آپ کو کمتر جاننے کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے نام نہیں لیا، بلکہ صفت بیان کر دی، ٹھیک۔ آگے دیکھیے،
وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر۔ آل یہ لفظ اسم جمع ہے، ایک ہوتا ہے اسم، ایک اسم جمع، اس کا مکمل سبق آپ پڑھیں گے الگ۔ تو آل سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو اس میں بہت سے قول ہیں۔ تو اس میں کسی نے کہا کہ اس سے صرف بنو ہاشم مراد ہیں، اور کسی نے کہا کہ تمام صحابہ بنو ہاشم ازواج مطہرات سب مراد ہیں، اور کسی نے کہا کہ اس سے تمام مؤمنین مراد ہیں۔ ٹھیک، بہرحال تو آل سے اگر ہم مان لیں، تمام مؤمنین کو مان لیں، تو اس میں سب آ جاتے ہیں، صحابہ، بنو ہاشم، اہل بیت، تمام اس میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ کی آل پر کیا ہو؟ رحمت کاملہ درود السلام ہو، وصحبہ، اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ ٹھیک، صحب یہ جمع ہے۔ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ صحابی یعنی جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ہی کیا ہو؟ وصال ہوا ہو، انتقال ہوا ہو، صحابی بولتے ہیں۔ ٹھیک، اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر درود السلام ہو۔ المضارعین، مضارعین یہ مضارع کی جمع ہے، اس کا معنی آتا مشابہ ہونا۔ جو آپ کی آل اور آپ کے صحابہ المضارعین مشابہ ہیں لہو، آپ کے کس چیز میں؟ فی الصفات والاعمال، صفات اور اعمال میں آپ کے مشابہ ہیں۔ یعنی جیسے حضور عبادت کرتے تھے تو صحابہ بھی چونکہ بہت متقی، پرہیزگار، مخلص تھے نا، تو اس طریقے سے آپ کی طرح تو نہیں لیکن مشابہ، اس لیے بولا، دیکھیے طرح نہیں بولا بلکہ کیا بولا؟ مشابہ ہیں آپ کے۔ دیکھیے مصنف نے خطبے میں دیکھیے تصریف، چونکہ یہ علم صرف بھی ہے، احوال حالتوں کا پلٹنا، اور چونکہ اس میں گردان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ پلٹتے نا، ماضی سے مضارع، مضارع سے ادھر، واحد غائب سے مذکر، ادھر الگ الگ پلٹتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بھی ایک مصنف کے علم کے مقام کو بتاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مقدمے میں ایسی بات کو ذکر کر دینا کہ جس سے مقصود کی طرف اشارہ ہو، جس سے فن کی طرف اشارہ ہو جائے، یہ صنعت براعت استحلال کہلاتا ہے۔ مطلب یعنی یہ جو آپ بلاغت ہے، علم بلاغت، اس میں علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے، صنعت براعت استحلال، تو یہ اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ بلاغت سے خالی نہیں ہے، تو مصنف نے ایسے الفاظ کو ذکر کر دیا جس سے مقصود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو یہ مصنف کے علم کا مقام اور مرتبے کو بتا رہا ہے۔ ٹھیک، چلیے اب آگے دیکھیے۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، می گوید بندے نیاز مند، می گوید کہتا ہے، بندے نیاز مند، نیاز مند کا معنی آتا ہے محتاج، محتاج بندہ کہتا ہے، کس کا محتاج؟ آگے بتایا، بارگاہ رب صمد المعتصم بذیل سید الانبیاء، سید الانبیاء انبیاء کے سردار، اور ذیل معنی آتا ہے دامن، معتصم تھامنے والا، صمد بے نیاز، رب اللہ تعالیٰ پالنے والا، بارگاہ۔ اب دیکھیے ادھر سے دیکھیے ترجمہ، سید الانبیاء کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا اور بے نیاز رب کی بارگاہ کا محتاج بندہ کہتا ہے۔ اب یہ ترجمہ ہوا۔ اب محتاج بندہ ہے کون؟ نام بتا رہے، محمد عنایت احمد، یہ نام ہو گیا۔ غفر لہ الاحد، غفر اللہ لہو، ان کی بخشش فرمائے، احد اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک، یہاں تک انہوں نے بتایا اپنے آپ کو، اپنا نام بتایا۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ رسالہ کس فن میں ہے، تو بتا رہے ہیں کہ ای رسالہ ایست در علم صرف، کہ یہ رسالہ ہے علم صرف میں۔ ٹھیک، دو باتیں بتا دی۔ اب یہاں سے تیسری بات بتا رہے ہیں کہ یہ رسالہ کس وجہ سے لکھا، سبب کیا ہوا لکھنے کا، تو بتا رہے ہیں کہ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب، بپاس خاطر دل کو خوش کرنے کے لیے، شفیق مشفق، محسن احسان کرنے والے، مہربان، مجمع محاسن یعنی خوبیوں کے جامع، صفت بیان کی ہیں۔ تو یہ تمام کون ہیں؟ یعنی حافظ وزیر علی صاحب، جو تمام خوبیوں کے جامع ہیں، محسن احسان کرنے والے ہیں، مشفق ہیں، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، دل کی خاطر اس رسالے کو کیا لکھا؟
یہ رسالہ لکھا ہے، ٹھیک۔ اچھا تین باتیں بتا دی، اب چوتھی بات بتا رہے ہیں یہاں سے کہ لکھا کہاں ہے، کہہ رہے ہیں بجزیرہ انڈمین بمعرض تحریر در آمد، جزیرہ انڈمین میں یہ بمعرض جگہ یعنی تحریر میں پیش کیا، معرض پیش یعنی وجود میں آیا، ٹھیک۔ تو یہاں تک 4 باتیں بتائیں کہ کس سبب لکھا، کہاں لکھا، اور جزیرہ انڈمان کی میں نے آپ سے مکمل تفصیل بتا دی ہے، کس طریقے سے کہاں کیوں پہنچے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سبق نمبر 2 میں۔ اب آگے یہاں سے بتا رہے ہیں 5ویں بات کہ وہاں پر کیوں پہنچا میں، جزیرہ انڈمان میں پہنچنے کی وجہ کیا ہوئی اس کالے پانی میں، تو کہہ رہے ہیں ورود حقیر دراں جزیرہ از نیرنگ تقدیر بودا و کتاب از ہیج علم نزد خود نداشت۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ورود حقیر، کہتے ہیں حقیر کا درآ اس میں وارد ہونا، اس میں جانا، اس جزیرے میں جانا، از نیرنگ تقدیر کی گردش کی وجہ سے بود تھا، تقدیر کی گردش کی وجہ سے تھا۔ یہ 5 باتیں یہاں تک بتائیں۔ اب 6ٹھی بات بتا رہے ہیں کہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب از ہیج علم نزد خود نداشت، اور کسی بھی علم کی کوئی بھی کتاب میں اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، ٹھیک۔ یہاں تک انہوں نے بات بتائی۔ اب یہاں سے 7ویں بات بتا رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے پہ لکھا، کیا فائدہ ہوا، تو بتا رہے ہیں کہ ای رسالہ را، اس رسالے کو بوضع نگاشت ایسے طریقے پر رکھا ہے کہ بجائے میزان کہ میزان کی جگہ وہ منشعب، اور منشعب کی جگہ وہ پنجگنج، اور پنجگنج کی جگہ وہ زبدہ، اور زبدہ کی جگہ وہ صرف میر، اور صرف میر کی جگہ بکار آمد، بکار آیت کام میں آئے گا۔ یعنی میں نے علم الصیغہ کو اس نہج پہ لکھا، اس طریقے پہ لکھا کہ اگر جس نے اس کتاب کو اچھے سے پڑھ لیا نا تو پھر اس کو میزان الصرف پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منشعب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پنجگنج پڑھنے کی، اور زبدہ یہ بھی ایک کتاب ہے، صرف میری تمام کتابوں کے نام ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، علم الصیغہ کو میں نے اس طریقے پر لکھ دیا ہے، ٹھیک۔ اور آگے بتایا کہ بر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد، اور یہ دوسروں فائدوں پر بھی مشتمل ہوگی، یعنی آگے دوسرے فوائد بھی اس میں مذکور ہوں گے۔ یہاں تک مصنف نے کئی باتیں بتائیں۔ اب یہاں سے اب دعا دے رہے ہیں، نفع اللہ بھی طالبین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طلب کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، حاصل کرنے والوں کو نفع بخشے، ورزقہم، اور ان کو رزق دے، وإیایا، اور مجھ کو بھی رزق دے۔ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلبہ کو دعا دی، اور اس کے بعد مصنف نے پہلے اللہ اکبر، مصنف نے پہلے طلبہ کو دعا دی، اس کے بعد اپنے آپ کو، تاکہ طلبہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ طلبہ کو ابھارنے کے لیے، تاکہ ان کا دل اور مائل ہو کہ ہمیں دعا دے رہے ہیں، پھر بعد میں اپنے آپ کو ذکر کیا۔ وَإِيَّايَ، مجھ کو، اتباع سنتی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ اجمعین۔ اب یہاں سے اور مرسلین کے سردار کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، اور آپ کے تمام آل پر، ٹھیک۔ دیکھیے پہلے طلبہ کو دعا دی، پھر اپنے آپ کو دعا دی، اور پھر دعا کرے کہ طلبہ کو اور مجھ کو تمام نبیوں کے سردار کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کامل نازل ہو ان پر، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلیٰ آلہ اجمعین، اور آپ کی تمام آل پر۔ چلیے امید ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔